السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز حضرات کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج جمعہ المبارک ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ، حال یہ برکتیں سدا سلامت رہیں، آباد و شاداب رہیں، ماہ رمضان مبارک کی عنایات رہیں۔ اللہ پاک ہمارے روزوں کو شرف قبولیت بخشے اور ماہ رمضان مبارک کی عظمتوں، رحمتوں، عنایات میں آپ کو خیرات ملتی رہے، عنایات ملتی رہیں، توجہات ملتی رہیں۔ اب کیونکہ عشرہ آخر ہے اور اتوار سے پاکستان میں یہ آخری 10 دن کا حصہ جو اس مقدس مہینے کا اختتامیہ ہوگا وہ شروع ہو رہا ہے۔ بعض احباب اعتکاف مسنون 10 روزہ نہیں کر پاتے، ان کے لیے شریعت محمدیہ علیہ التحیۃ والثناء نے بہت خوبصورت چھوٹا سا پیکج دیا ہے، چھوٹا سا پیکج۔ لیکن دیکھیے، جس پیکج کو شریعت دے وہ چھوٹا نہیں ہوا کرتا، ہماری زبانیں اس کو سمجھ نہیں پاتی۔ اگر آپ مرد حضرات مسجد میں جاتے ہوں اور آپ وہاں پر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب برحمتک وفضلک نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیتے ہیں تو آپ جتنی دیر تک اللہ کے گھر میں بیٹھے رہیں گے آپ کا اعتکاف شمار ہوگا۔ اور یہ اعتکاف آپ چاہے 1 گھنٹے کا کر لیں، چاہے ایک نماز سے دوسری نماز تک کر لیں، چاہے 1 دن کا کر لیں، اور یہ بھی سلسلہ عالمی اعتکاف گاہ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ رجسٹریشن ابھی وہاں حاصل کر لیں تو ان کی کیونکہ تیاریاں مکمل ہیں اور رجسٹریشن ہو رہی ہے، میں بھی آپ کو وہاں پر داخلہ مل جائے۔ باہر کے کوشش کیجئے کہ آپ کو وہاں پر رجسٹریشن مل جائے، 1 دن کی کر لیں، 2 دن کی کر لیں، یہ خواتین و حضرات دونوں کے لیے۔ کھانا پینا اب ظاہر ہے اعتکاف کی رجسٹریشن میں ہی سب کچھ آ جاتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کو ضائع ہونے سے بچائیے، اور اگر آپ رجسٹریشن نہیں کرواتے تو کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیں۔ اس کا آسان حل یہ کہ جہاں لوگ اعتکاف بیٹھے ہوں، کیونکہ جہاں انتظامی امور ہے، میں نے یہ مشورہ اس لیے دیا تاکہ آپ حضرات کو اگر کسی مسجد میں، قریبی مسجد ہے یا کوئی بھی مسجد ہے یا کوئی دربار عالیہ ہے، جیسے دربار داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں، آپ وہاں جائیں، نیت کر کے داخل ہو جائیں، آپ کا اعتکاف ہو گیا۔ کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے، اور یاد رکھ اس کا ثواب ہے، اس کا ثواب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 1 دن کا اعتکاف کیا، اللہ کریم اس کے اور دوزخ کے درمیان فاصلہ بڑھا دے گا۔ 3 خندقوں جتنا جو فاصلہ ہے، 3 خندق جتنا گیپ کر دے گا۔ مطلب یہ کہ اگر وہ 1 دن کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو 3 خندق کی جو تعداد ہے اس کے برابر اس کا جہنم کا فاصلہ بڑھ جاتا، اور 1 خندق کا فاصلہ مشرق سے مغرب تک۔ تو کوشش کیجئے، اگر 1 دن اعتکاف کا یہ عالم ہے تو 10 دن رحمت الہی کے لینے کا عالم کیا ہوگا۔ اور اگر
بعض अहबाब हसरत तो बड़ी होती है मगर घरेलू मसरूफियात मामलात ज़िंदगी के असबाब मुआशी किफ़ालत की वजह से अगर वो नहीं बैठ सकते तो अपने बेटों बेटी या किसी को भी घर के फ़र्द को तैयार कर सकते हो, उसका अजर भी अज खुद वालिदैन को मिल जाता। ये तो बात एतिकाफ़ के हवाले से। और आज क्योंकि जुमातुल मुबारक है, बहुत खूबसूरत दिन है, अल्लाह करे हम सब मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ाओं में माह रमज़ान मुबारक गुजारें। इन रमज़ान मुबारक के आखिरी दिनों में कोशिश कीजिए सुधरने की, कुछ बन जाने की। ऐसे बन जाइए कि 11 माह आपको माह रमज़ान मुबारक की मोहब्बतें, चाहतें इस तरह का रंग दें कि आपके घर वाले भी हैरान हों कि माशाअल्लाह घर के मोहतरम मिजाज के ठंडे हैं, तबीयत के ठंडे हो गए, घर वालों से चीख कर नहीं बोलते, गुस्से से नहीं बोलते, जलाल में नहीं बोलते, गाली गलौज नहीं करते। ये बात हम सब के लिए, मैं अपने आप को पहले लाइन पे रखता हूँ, इसलिए इस बात को ज़हन नशीन फरमाएं कि अतल वसा कोशिश कीजिए कि ऐसे बन जाएं कि खालिक, मालिक और राज़िक को हम पर प्यार आ जाए। देखिए सब लज्जतें ख़त्म हो जाती हैं, अहल व याल की लज्जत ख़त्म हो जाती है, दोस्तों की लज्जत ख़त्म हो जाती है, भाइयों की लज्जतें ख़त्म हो जाती हैं, माँ बाप की लज्जत ख़त्म नहीं होती, मुर्शिद कामिल की लज्जत ख़त्म नहीं होती, उस्ताद कामिल की लज्जत ख़त्म नहीं होती, और इश्क़ इलाही और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हलावत कभी ख़त्म नहीं होती। और ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है कि जिसको अल्लाह करीम अपनी लज्जत दे दे। बाद लोग नमाज पढ़ते हैं, वो समझते हैं कि हमारी इबादत कबूल नहीं हुई। शरीयत इस्लामिया ने नमाज जब आप पढ़ते हैं उसका एक तरीका रखा कि आप नमाज पढ़ें तो नमाज में आपको मज़ा आए या ना आए, आपने हुक्म इलाही की तामील करनी। तो आपका हुक्म इलाही की तामील कर लेना, उसमें आपको लज्जत ना आए, कैफ ना आए, सुरूर ना आए, हलावत ना आए, एक इज़्तिराब था फौरी नमाज पढ़ने का। उसके बाद सुकून हो गया। किसी ने पूछा आपने नमाज पढ़ ली? हाँ पढ़ ली। आपने बड़ी मोहब्बत से कहा पढ़ ली। वो जो आपका इतनी मोहब्बत से अल्लाह के फ़र्ज़ की अदायगी कर लेना और उस अदायगी का अमली इजहार कर लेना कबूलियत की निशानी। वो कैसे? मौला रूम फरमाते हैं एक शख्स था, उसने कमोबेश 80 साल इबादत की। एक दिन उसको शैतान ने बहकाया, इतनी मुद्दत हो गई तुझे अल्लाह अल्लाह करते, कभी उसने नहीं पूछा, कभी लब्बैक नहीं कहा, कभी तेरी इबादत कबूल नहीं की, और ऐसे सर पीटने का क्या फ़ायदा। बात उसके दिल को लगी। उसने कहा मामला तो बड़ा ठीक है कि मुझे कभी लब्बैक की आवाज़ नहीं आई। उसने सब कुछ छोड़ा और घर जाके सो गया। अब बंदा बहुत जल्द अल्लाह से नाराज़ हो जाता है। हम लोग बड़े जल्दबाज। रात को उसको मर्द कलंदर का दीदार हुआ। मौला रूम फरमाते हैं मर्द कलंदर ने पूछा मुझे अल्लाह ने भेजा है, क्या बात है? अल्लाह फरमा रहा है कि मेरा बंदा मुझसे नाराज़ हो गया। उसने कहा हज़ूर बात ये है कितनी मुद्दत हो गई है अल्लाह अल्लाह करके। उसने कभी पूछा ही कोई नहीं, मेरा जिक्र कबूल हुआ नहीं, मेरे जिक्र पर लब्बैक हुई नहीं, मेरे जिक्र की कोई आवाज़ आई, मैं कैसे मानूं मुझ पर अल्लाह का करम। उस बुजुर्ग ने फरमाया ए अल्लाह वाले, तेरा अल्लाह को याद करना, उसकी याद में गुम हो जाना, यही उसकी बारगाह में तेरे जिक्र कबूलियत की अलामत। कि तू उसकी याद करता है, वो तौफीक उस वक्त देता है जब उसने कबूल करना हो। तो जिसको कबूल करना हो उसको कभी अपनी याद की तौफीक नहीं देता।
باقی رہ گیا کہ میں ذکر کرتا ہوں وہ لبیک نہیں کہتا، تیرا مجھے یاد کرنا، زبان سے میری یاد کے اظہار کرنا، یہ میری لبیک۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بندے بھلا یہ تو دیکھ کتنی دنیا ہے، سب کے پاؤں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، توفیق، لذت، حلاوت، کہ سرور جس کو آ جائے وہ اللہ کی یاد کی طرف آتا ہے۔ ہمارے ہاں آپ ملاحظہ کیجئے کتنے لوگ ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں۔ اب رمضان مبارک چلا جائے گا، تہجد ختم ہو جائے گی، وہ روٹیاں پکانے کا دور ختم ہو جائے گا، آدھی رات کو میاں بیوی کے اٹھنے کا ذوق شوق بچوں کا وہ ٹھنڈا پڑتا چلا جائے گا، پھر کرتے کرتے بس یہ مصروفیات ہے، زندگی ہے، یہ ہے دوستی۔ اولیاء اسی بات کو روتے تھے کہ لوگوں اگر دوستی لگانی ہے تو مضبوط دوستی لگاؤ اور ایسا تعلق بناؤ کہ اس رمضان مبارک کے اعتکاف کی مسنون اداؤں کو یاد کرتے ہوئے کوشش کرتے ہو کہ حضور کی یہ سنت ہے، حضور کی یہ سنت ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان وہ یاد کرواتے ہیں، کیا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نیکی مسلسل ہوتی رہے وہ اس نیکی سے بہتر ہے جو کبھی کبھی ہو؟ جو نیکی مسلسل ہوتی رہے بھلے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کو وہ بہت پسند ہے۔ آپ 2 رکعت پڑھ کے رات کو 2 بجے اٹھیں، سو جائیں، پھر نماز فجر کے لیے اٹھیں، جب اذان ہو جائے آپ کو آواز تو آ جاتی ہوگی، پھر آپ فجر کی نماز کی تیاری کریں، نماز باجماعت ادا کریں، بچوں کو ساتھ ملائیں یا گھر میں ادا کر لیں، اگر مسجد دور ہے تو اگر مسجد قریب ہے تو کوشش کریں کہ باجماعت ادا ہو جائے اور آپ کا ذوق بھی پورا ہو جائے کہ اللہ کریم کے ساتھ دوستی بھی مضبوط۔ یاد رکھیں کہ جتنی دوستی آپ کے اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ ہمارے ارشاد بٹ صاحب ہوا کرتے تھے تو ان کی طبیعت میں آخر دم تک، ابھی گزشتہ 2 ماہ قبل ان کا وصال ہوا، ان کی طبیعت میں اکیلے رہتے تھے۔ اللہ پاک کی مرضی اور منشا تھی کہ ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی، وہ تھے، ان کی اہلیہ تھی، اللہ پاک ان کی اہلیہ کو اپنا کرم دے، اپنا محبت دے، اپنا پیار دے، اپنی عطا دے۔ ہم لوگ اس دنیا میں 4 دن کے لیے آئے ہیں کہ اب وہ شکر ہے اپنے بھائیوں کے پاس شفٹ ہو گئی ہیں۔ تو ان کی عادت تھی کہ وہ 3 بجے اٹھتے تھے۔ میں نے کئی سفروں پہ ان کے ساتھ رہا ہوں تو اکثر میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اذان بعد میں ہوتی تھی۔ میں نے ایک دن پوچھا کہ یہ معمول کب سے؟ انہوں نے کہا قادری صاحب میرا معمول بڑے عرصہ سے کہ میں آدھی رات کو مولا کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اب یقین کریں کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا پھر ان کو مولا سے بات کرنے کو لطف آتا۔ تھے بڑے طبیعت کے جلالی، لیکن اللہ کے معاملے میں اور شہنشاہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ان کا مزاج اور تھا۔ وہ عموماً پیروں فقیروں سے کافی چالو تھے اور کسی پیر کی بات ان کے دل میں لگتی نہیں تھی تو ان کی محبتیں، ان کا پیار، ان کی چاہت، ان کی رغبت۔ ہمارے سید نذیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 90 سال ان کی عمر مبارک تھی، ان کے ساتھ تھی، یا حضور قبلہ پیر سید طیب صادق شاہ صاحب کے ساتھ۔ یہ دونوں درویش عجیب ہی درویش تھے، دونوں آل نبی تھے اور دونوں کے ساتھ ہمارے دل کھنچ جاتے تھے۔ بس اللہ نے سب کو بلا لیا، وقت آئے گا ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن اتنی ضرور آپ سے التماس کرتے ہیں اس مقدس مہینے میں اپنے مولا کی محبت کو اپنے اوپر ایسا لاگو کر لیں۔ دیکھیے حضور شیخ الاسلام کی عمر مبارک 73 برس، اللہ پاک نے ان کو عظیم نعمتوں سے نوازا، منہاج القرآن انٹرنیشنل کو وہ دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو 2 بیٹے دیے، دونوں PhD ہیں۔ بڑے صاحبزادے حسن محی الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے PhD کی ہے الازہر یونیورسٹی سے مصر۔ چھوٹے صاحبزادے قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب القادری، انہوں نے PhD کی ہے آسٹریلیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو جو وائف دیے ہیں وہ بھی الحمدللہ ہمارے محترم ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب کی اہلیہ ہماری باجی ڈاکٹر غزالہ قادری صاحبہ، انہوں نے PhD کی ہے لندن سے۔
اور جو چھوٹے صاحبزادے ہیں ان کی اہلیہ بھی پروسیس میں ہیں. اسی طرح قبلہ کے 2 پوتے ہوں. تو دونوں الحمدللہ بڑے صاحبزادے ہیں شیخ حماد مصطفیٰ قادری. یہ آج کل پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بے شمار خطاب کیے ہیں. یہ بھی غالباً کینیڈین ہیں اور وہاں پہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. ابھی پیچھے انہوں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا. اسی طرح ان کے چھوٹے پوتے ہیں. دونوں پوتے الحمدللہ خدمت دین، دعوت دین، اشاعت دین کے لیے ریڈی ہیں. اور ہمارے ہاں پوتوں کی لائن لگی ہے، دین کے لیے تیار ایک بھی نہیں ہوتا. بس چوم لیا، چاٹ لیا، یہ میرا پوتا ہے، میں اس کا دادا ہوں، میں اس کا نانا ہوں، یہ میرا نواسا ہے. اس کے آگے بات نہیں چلتی. وہ پھر ہماری طبیعتوں کے اوپر کیونکہ رنگ کلچر کا، معاشرے کا چڑھا ہوتا ہے، ہم پھر اس بچے کو پیار، محبت، لاڈ دے کر ایسا بگاڑتے ہیں نہ وہ گھر کا رہتا ہے نہ وہ کاٹ کا رہتا ہے. اور ایک وہ شخصیت جس نے اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنی بیٹیوں کو کیا منہاج القرآن کے ہر ورکر کو خدمت دین کی تربیت دی ہے، دعوت دین کی تربیت دی ہے، محبت رسول کی تربیت دی ہے. اور یہ بات بہت پتے کی کہ جیسے جیسے عمر بندے کی بڑھتی ہے، فکر میں اضافہ ہوتا ہے، سوچ میں اضافہ ہوتا ہے، حالات میں تغیر آتا ہے، انسان کی ذہنی کیفیت بدلتی ہے. آفرین ہے اس شیخ الاسلام کی عظمت پر، ان کی تربیت پر، ان کی محبت پر، ان کی توجہ پر کہ ان کا ورکر ایک جہت میں لگا ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں، اولیاء کی محبت میں. اور پھر وہ ہم تن گوش ہو کر اس فکر میں ایسے مست ہوئے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ کہ ان کو اللہ پاک ایسے ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ ان کے گھر کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اسباب ان کے طے ہو جاتے ہیں، ان کی ضروریات زندگی پوری ہو جاتی ہیں. اور پھر کمال کی بات یہ، ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں ان کی موت قابل رشک ہوتی ہے. ہمارے ہاں جن کا تعلق نہیں دعوت دین میں، خدمت دین میں، اشاعت دین میں، ایک ان کی وفات دیکھیں اور ایک وہ شخص ہے جو کسی ایسی ہستی کے ساتھ لگا ہوا ہے جس کے پیچھے شہنشاہ غوث العظم کا دست کرم ہے، دست محبت ہے. دنیا اس کے پیچھے چلی ہے. ابھی عالمی اعتکاف گاہ میں آپ ملاحظہ کیجئے گا، لائیو منہاج ٹی وی پر آپ کی نشریات آپ براہ راست ملاحظہ کریں گے کہ رات کو 12 بجے پاکستانی وقت کے مطابق خطاب شروع ہوتا ہے اور دنیا سنتی ہے. اس بار تو خطاب بھی بہت خوبصورت ہے کہ میں اللہ کو کیوں مانوں اور میں مذہب کو کیوں مانوں، کیونکہ دہریت بہت بڑی ہے اور لوگ مطالعہ کی طرف آتے کوئی نہیں. کہ بالآخر انہوں نے بہت بڑا اسٹیپ اٹھایا ہے کہ اللہ اور مذہب پر جو بہت بڑے اعتراضات آتے ہیں ان اعتراضات کا جواب دیا جائے. تو اس ماہ مقدسہ کی عظمتوں میں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور کوشش کیجئے گا اگر آپ اعتکاف نہیں بیٹھ سکے تو ہماری ایک رائے قبول فرما لیں کہ روزانہ آپ ایک خطاب روزانہ 12 بجے لائیو سن لیا کریں. اپنی اہلیہ کو، بیٹوں بیٹیوں کو، ہمارے بیٹے ہیں ان کو آپ اس طرف لائیے اور ان کی سوچ تبدیل کیجیے تاکہ زندگی کے وہ دن جب آپ کام کاج کے قابل نہ رہیں تو آپ کے بچوں کی کاوش، ان کی محبت، ان کا ذوق، ان کا شوق آپ کی طبیعت میں بہار پیدا کر دیں. یاد رکھیں ہم سب نے اس عمر میں بھی چلے جانا ہے جس عمر میں ہم کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں اور پھر ایک ایک روپے کے لیے محتاج ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے جو دین کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو کسی کے محتاج نہیں رہنے دیتا. آپ آزمائیے. میری آپ بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، بزرگوں سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری زندگی کو اپنے محبوب کی محبت والا بنا دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.